رہی, ایک ایک کا چہرہ دیکھتی رہی, آواز دیتی رہی, حیا کرو میں محمد مصطفیٰ کی. ان الفاظ کے ساتھ کوئی بندہ یہ روایت ثابت کر دے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئیں, آپ ان سے حق کا مطالبہ کرتی رہیں اور 4 گھنٹے تک آپ نے اپنے حق کا مطالبہ کیا اور صحابہ کرام علیہم الرضوان سے یہ کہا کہ حیا کرو میں مصطفیٰ کی بیٹی ہوں. اللہ کی قسم یہ جملے, یہ باتیں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ان کی عظمت و شان کے لائق نہیں ہیں. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے, اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ حضرت صدیق اکبر کے پاس گئی ہیں, صحابہ کرام علیہم الرضوان کے پاس اپنا حق مانگنے کے لیے گئی ہیں, میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں, مجھے صرف اس بات کا جواب دیجئے کہ حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ جب حضرت صدیق اکبر کے پاس گئی ہیں تو آپ نے حضرت علی المرتضیٰ سے اجازت لی ہے یا نہیں لی؟ اس سوال کا صرف آپ اپنی کتابوں سے ہمیں جواب دیجئے. ظاہر ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا اگر کسی کام کی غرض سے نکلتی ہیں گھر سے تو حضرت علی المرتضیٰ سے اجازت لے کر ہی نکلیں گی, اور ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے اجازت طلب نہ کی ہو. اور اگر اجازت طلب کی ہے تو اگلا سوال یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے سیدہ کائنات کو جانے دیا, آپ خود کیوں نہیں گئے؟ آپ کہتے ہو کہ سیدہ کائنات 4 گھنٹے تک صحابہ کرام علیہم الرضوان سے مکالمہ کرتی رہی ہیں, ان سے بات چیت کرتی رہی ہیں, اپنا حق مانگتی رہی ہیں. اب اگلی بات یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے سیدہ کائنات کو اجازت دی ہے, خود گھر میں بیٹھے رہے ہیں, وجہ کیا ہے؟ خود کیوں نہیں گئے؟ خود جا کے حضرت صدیق اکبر سے مطالبہ کیوں نہیں کیا؟ خود جا کے یہ کیوں نہیں کہا کہ میری زوجہ محترمہ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ان کا حق بنتا ہے, تو لہٰذا مجھے میرا حق دیا جائے, مجھے میری زوجہ محترمہ کا حق دیا جائے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ گھر میں بیٹھے رہے ہیں. یہ وہ سوال ہے جو آپ کے ذہن کے دریچے کھول دے گا اور آپ کو سوچنے پہ مجبور کر دے گا کہ جو باتیں ہمیں بتائی گئی ہیں وہ کچھ اور ہیں, حقائق کچھ اور ہیں. اور اس مسئلے پہ اگر آپ غور کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نہ تو یہ حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ان کی شان کے لائق ہے, اور نہ ہی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شان کے لائق ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے رہیں اور آپ اپنی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ان کو اجازت دیں کہ آپ اپنا حق لینے کے لیے حضرت صدیق اکبر کی بارگاہ میں چلی جاؤ اور وہاں جا کے 4 گھنٹے تک مکالمہ کرو اور اپنا حق طلب کرو. تو یہ باتیں وہ ہیں کہ جو نہ تو حضرت سیدہ کائنات آپ کی شان کے لائق ہیں اور نہ ہی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شان کے لائق ہے. اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ باغ فدق کہتے کسے ہیں, یہ باغ فدق ہے کیا؟ تو یاد رکھیں کہ کفار کی طرف سے ملنے والا جو مال ہوتا ہے اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک وہ مال ہے جو کفار سے لڑائی کرنے کے بعد مسلمانوں نے حاصل کیا, اسے مال غنیمت کہتے ہیں. دوسرا وہ مال ہے کہ کفار مسلمانوں کے رعب کی وجہ سے, ڈر کی وجہ سے علاقہ چھوڑ کے چلے گئے, لڑائی کے بغیر, قتال کے بغیر مسلمانوں نے کفار کا مال حاصل کر لیا, اس کو مال فے کہتے ہیں. اب اس بات پہ سارے کے سارے افراد اور سارے کے سارے مسالک متفق ہیں کہ جو باغ فدق ہے یہ وہ مال ہے جو مسلمانوں نے بغیر لڑائی کے, بغیر قتال کے, بغیر جنگ کے یہودیوں سے حاصل کیا ہے, تو لہذا اسے مال فے کہتے ہیں. اب مال فے اس کی تقسیم بھی قرآن میں موجود ہے, مال غنیمت اس کی تقسیم بھی قرآن میں موجود ہے. جب مال فے کی تقسیم بھی ہے, مال غنیمت کی تقسیم بھی ہے, تو پھر باغ فدق پہ جھگڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, قرآن سے مسئلہ حل ہو چکا ہے. اب یہ میرے سامنے قرآن مجید فرقان حمید موجود ہے, اور قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ حشر ہے, اور سورہ حشر کی آیت نمبر 12 ہے, جس آیہ مقدسہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے باغ فدق یعنی مال فے کی تقسیم اور اس کے مصارف کو بیان فرمایا ہے.
ابھی اس آیہ مقدسہ کو غور سے دیکھ لیں. اگر آپ کے پاس قرآن مجید فرقان حمید موجود ہے تو کھول کے اس مقام کو دیکھیے اور پھر میری اس ویڈیو کو ملاحظہ کیجئے. جو باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے والا ہوں اس کو ذرا غور سے سماعت کیجئے. مال فے یعنی باغ فدق کی تقسیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے، اور یہ سورہ حشر ہے، اور سورہ حشر کی آیت نمبر 12 ہے جو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے ما افا اللہ علی رسولہ من اہل القریٰ، فرمایا جو مال پلٹا دیا ہے اللہ نے اپنے رسول کی طرف ان گاؤں کے رہنے والوں سے، یعنی بستی والوں کی طرف سے، شہر والوں کی طرف سے جو مال اللہ نے اپنے رسول کی طرف پلٹا دیا ہے، لوٹا دیا ہے، اب وہ مال اس کی تقسیم کیسے ہوگی، اس کے مصارف کیا ہیں؟ اللہ فرماتا ہے فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. یہ مال فے کی تقسیم بیان کر دی. یہ باغ فدق کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقسیم کو بیان فرما دیا. فرمایا کہ وہ مال فے فَلِلَّهِ اللہ کے لیے ہے، وَلِلرَّسُولِ اور رسول کے لیے ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى اور عزیز رشتہ داروں کے لیے ہے، وَالْيَتَامَى اور یتیموں کے لیے ہے، والمساکین اور مسکینوں کے لیے ہے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے ہے. یہ وہ تقسیم ہے جو مال فے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن میں بیان فرمائی ہے. باغ فدق یہ مال فے تھا. جب مال فے تھا تو قرآن میں مال فے کی تقسیم بیان فرمائی گئی ہے، اس کے مصارف بیان کیے گئے ہیں. جب قرآن نے مصارف بیان کر دیے ہیں تو اب جھگڑا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یعنی وہ باغ فدق یہ اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، عزیز رشتہ داروں کے لیے ہے، یتیموں کے لیے ہے، مسکینوں کے لیے ہے اور مسافروں کے لیے ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال فے کو اسی انداز میں تقسیم فرمایا ہے.